السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، آپ کو خوشبو ٹی وی کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زبان زد عام جملہ ٹیکنوکریٹ حکومت۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کیا ملک و قوم کے لیے بہتر ہے؟ اگر یہ ہم اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیکھیں تو ٹیکنوکریٹ حکومت ملک کے لیے یا غریب عوام کے لیے بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس حکومت کے اندر صرف اور صرف اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں اور کوئی قانون نہیں دیکھا جاتا، کوئی کسی بھی غریب کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس حکومت کو لانے کی وجہ کیا بنی؟ اس حکومت کو لانے کی وجہ یہ ناقص حکومت بنی جو کہ 10 مہینوں سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تو اس کے اوپر کوئی احساس نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی شہری جو کہ سعودی عرب میں ہیں، انہوں نے جناب صدر عارف علوی صاحب، چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے، آخر ان کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے یہ خط لکھا۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس خط کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، بلکہ میں خط کو آپ کو پورا ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قابل صد احترام صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب، جناب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب، جناب چیف آف آرمی سٹاف پاکستان سید جنرل عاصم منیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض اول یہ ہے کہ جیسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت ایسے قیامت خیز مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ ملک بھر کے صاحبان فہم و ادراک دہائی دے رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ پن کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اشیاء خوردنوش عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں، انڈسٹریز اور زراعت تباہ ہو چکی ہے، خزانے میں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے رقم ناپائید اور ذرائع آمدن ختم ہو چکے ہیں، اور ایسے حالات میں خاکم بدہن ملک خانہ جنگی کا شکار ہونے کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر نہ آئین و قانون، نہ ہی عدلیہ اور نہ ہی انتظامیہ حالات پر قابو پا سکیں گی، نہ ہی فوج اور پولیس ملک کو قوم کے تحفظ کے قابل رہیں گی۔ مقتدر حلقوں کی جانب سے جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، دراصل یہی ٹیکنوکریٹ ہی ملک کی موجودہ صورتحال کے بڑے شریک کار ہیں، جن کی خدمات سابقہ فوجی اور سول حکومتوں میں حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ ان اچھے وقتوں میں ان کی کارکردگی کچھ قابل ذکر نہیں رہی، تو اب اس خطرناک موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے ادا کردہ اس جملے کہ اگر آئین بچاتے تو ملک تباہ ہو جاتا کے مصداق ملک بھر میں آئین پاکستان کی بجائے عوامی اور قومی نظریات جو کہ آئین کا ہی حصہ بن چکا ہے کے تحت ملک بھر میں اس طور پر الیکشن کرائے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 1، الیکشن میں عام تمام امیدواران کی بجائے صرف سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے مابین یعنی کہ صدارتی طرز انتخاب کی طرح مقابلہ ہو، اور جس پارٹی کے امیدوار کو قوم منتخب کر لے اسے اپنی کابینہ قائم کر کے حکومت چلانے اور ملک و قوم کو اس غیر یقینی صورتحال سے نکالنے کا موقع دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، تمام امیدواران کو ایک ہفتے تک ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے منشور اور لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھتے ہوئے ووٹ مانگنے کا وقت دیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، سپریم کورٹ کو اس الیکشن کی نگرانی کرنی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، ووٹ ڈالنے کا طریقہ اس طرح واضح کیا جائے کہ تمام ووٹر اپنے موبائل فون کے ذریعے سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے ایک یا ایک سے زائد نمبر پر اپنا شناختی کارڈ نمبر اور اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام لکھ کر میسج کریں، اور ایک شناختی کارڈ سے ایک سے زیادہ بار میسج کرنا ممکن نہ ہو، یہ یقینی بنایا جائے۔ پوائنٹ نمبر 5، پاکستان سے کیے جانے والے ہر میسج پر 10 روپے اور بیرون ملک سے میسج کرنے والے ہر پاکستانی ووٹر سے $10 چارج کٹوتی کی جائے۔ اس طرح ووٹر پولنگ اسٹیشن جانے کی تکلیف سے اور عام انتخابات پر ہونے والے اربوں روپے کے فضول اخراجات کی بچت ہوگی اور اربوں روپے کی آمدن بھی ہوگی، جو کہ ملک کی معاشی مدد ثابت ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 6،
ووٹر کو اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دیا جائے اور سپریم کورٹ کی جانب سے متعین کردہ مقام پر بڑی اسکرین نصب کر کے انتخابی عمل کی براہ راست مانیٹرنگ کرنی چاہیے، جو کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں بہت ہی آسان ہے، جو کہ موجودہ حالات میں روایتی عام انتخابات کرانا معاشی طور پر خودکشی کرنے کے مترادف ہوں گے۔ اس لیے یہ آسان طریقہ اختیار کرتے ہوئے ملک میں سیاسی استحکام لانا ممکن اور ضروری ہے۔ بصورت دیگر سیاسی افراتفری اور بے یقینی کی کیفیت میں ملکی حالات خدا نخواستہ اس نیچ پر پہنچنے کا خطرہ موجود ہے کہ تمام تر سیکیورٹی اقدامات کے باوجود نہ کوئی بڑا گھر، نہ ہی دفتر اور نہ ہی افسر شاہی محفوظ رہے، چونکہ موجودہ حالات میں روایتی عام انتخابات کرانا معاشی طور پر خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے یہ آسان طریقہ اختیار کرتے ہوئے ملک میں سیاسی استحکام لانا ممکن اور ضروری ہے۔ بصورت دیگر سیاسی افراتفری اور بے یقینی کی کیفیت میں ملکی حالات خدا نخواستہ اس نیچ پر پہنچنے کا خطرہ موجود ہے کہ تمام تر سیکیورٹی اقدامات کے باوجود نہ کوئی بڑا گھرانہ، نہ دفتر، نہ ہی افسر شاہی محفوظ رہے، کیونکہ 21 کروڑ غریب عوام اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ کر ہر خوف و خطرات سے بے نیاز ہو کر امراء و افسران اور ان کے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننے کے لیے باہر نکل پڑیں گے، تو پھر انہیں کنٹرول کرنا اور حالات کو پرامن رکھنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور پھر یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ تو انتہائی قابل احترام صدر پاکستان، چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحبان، ملکی مسائل کا یہ سب سے آسان حل ہے جو کہ آپ کو پیش کر دیا ہے، تاکہ بروز محشر رب العالمین کے سامنے آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ آپ دنیا میں صاحب اختیار تھے اور مسائل ناگہانی حل نہ کر کے آپ دانستہ طور پر ملک و قوم کی تباہی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی وجہ بنے۔ والسلام۔ محمد حزیر احمد زبیری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ تو ناظرین، یہ تھا خط جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو کہ سعودی عرب سے ایک پاکستانی شہری نے لکھا ہے، جو کہ وکیل ہیں ہائی کورٹ کے۔ آپ اس کے اوپر کیا اپنی رائے دیتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ خط کیا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں اس کے بارے میں کہوں تو میں اتنا کہوں گا کہ اگر سننے والا کباڑیا ہو تو آپ کے قیمتی الفاظ بھی ردی ہیں، تو میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ یہ جو خط ہے یہ الفاظ ردی ثابت نہیں ہوں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔